میرے جھونپڑے کے باہر سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا گرہ ہے جسے گزشتہ ہفتے کی رات کو بارش نے بھر دیا ہے، بالکل ایک چھوٹے سے دل کی طرح جس میں جذبات کے مدوجزر پیدا ہوتے ہیں۔ اس گدلے پانی والے گرے میں بھی لہریں اٹھتی ہیں، اپنے محدود ساحلوں سے ٹکراتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنے گھر کے پاس بانسوں کے ایک جھنڈ پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں اور اس گڑھے میں ملیریا کے جراثیم سے بھرے ہوئے گندے پانی کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں، اسے ہلا کر اس میں کیچڑ کے بادل پیدا کرتا ہوں اور دال بگھارتی ہوئی عزیزہ کو آواز دیتے ہوئے کہتا ہوں، عزیزہ، اگر یہ گھڑا ایک خوبصورت جھیل ہوتا تو کیا ہوتا؟ عزیزہ حسب معمول ایک سوکھی سی ہنسی ہنستے ہوئے میری بات کو دہرانے پر ہی اکتفا کرتی ہے، اور میں سوچتا ہوں اگر یہ گھڑا نیلے پانی کی ایک خوبصورت جھیل ہوتا تب بھی شاید عزیزہ کے دل کی دھڑکن ویسے کی ویسی رہتی، لیکن اس کے باوجود جھیل کا خیال آتے ہی میرے دل کا تمام جراثیم سے پٹا ہوا گدلا پانی متحرک ہو جاتا ہے اور میں جذبات کے ڈونگے پر بیٹھا ہوا پانی میں بہت دور نکل جاتا ہوں۔ غالباً چاندنی رات ہوتی ہے اور میں وحشیانہ انداز سے گاتا ہوں، او میری چاندنی راتوں کے خدا، اس وقت مجھ پر لے پوکی کی سی مجنونہ کیفیت طاری ہوتی ہے اور میں خوشی اور روشنی کے ہر پرتو کو خوشی اور روشنی سمجھ کر جھیل کے وسط پانیوں میں ڈوب جاتا ہوں۔ کشمیری ڈل کے تمام وہ نظارے میرے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جو میں نے کبھی نہیں دیکھے، البتہ ہر سال دیکھنے کا تہیہ کرتا ہوں، لیکن یا تو سرکاری حکم کی تعمیل میں بندوقوں والی بارکوں کا ٹھیکہ ختم کرنا ہوتا ہے، اور یا میرا مختصر سا اثاثہ عزیزہ کی دھڑکن کے علاج میں ختم ہو جاتا ہے۔ بارش کے بعد چوماسہ ہوتا ہے اور چوماسے کے بعد بارش چوماسے کا پیش خیمہ ہوتی ہے اور چوماسہ بارش کا پیش خیمہ، حتیٰ کہ یہ دونوں شوریدہ سر بچے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے گھر سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد دھوپ رہ جاتی اور نام اللہ کا۔ کچھ دن تک تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ نام اللہ کا بھی نہیں رہا، فقط دھوپ ہی دھوپ رہ گئی، اور اس عالم میں ننھا بوڑھا سائیں بلا چاچا، پریتم داس آرنری مجسٹریٹ اور چھپر کھٹ کے پیندے میں لگی ہوئی عزیزہ، کسی کو توقع نہیں ہوتی کہ ذخیرے کے پیپل اور لسوڑے مل کر تالیاں بجائیں، اور نہ ہی کسی کو شیشم سے گرتے ہوئے پتوں کے لیے نوحے کی توقع ہوتی ہے۔ نباتات، چرند و پرند خاموش، انسان و حیوان خاموش کھڑے ہو جاتے، جیسے قدرت کے ممتحن نے ان سے کوئی نصاب سے خارج سوال پوچھ لیا۔ اس وقت پریتم داس کا ہیبت ناک ڈنکو کتا اور میں دونوں زبانیں باہر نکالے ہوئے اس گھڑے کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ گھڑے میں بارش نہیں، اس کی حسین یاد باقی رہ جاتی ہے، جسے دیکھ کر یہ بہشتی خیال آتا ہے، کبھی بارش ہوئی تھی، کبھی بارش ہوگی۔ ایک شام بارکوں کے لیے پھوس لدوا چکنے کے بعد جب میں اس گڑھے کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ گڑھے کے پانی میں سینکڑوں چھوٹے چھوٹے دمدار مینڈک ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر تیر رہے تھے، اور گھڑے کے
ساحلوں پر لاتعداد لاروے چمٹے ہوئے تھے۔ کبھی کوئی لاروا یکلخت اپنی سمندر کے ساحل کو چھوڑ دیتا اور لاپرویانہ کھلنڈرے پن سے اپنی دم کو سر کے ساتھ لگاتا، چھوڑتا ہوا بہت دور تک پانی میں نکل جاتا اور گھڑے کی تہہ میں اگی ہوئی نباتات میں بسنے والے کرمکوں کے درمیان سے ہوتا ہوا پھر اپنے ٹھکانے کو لوٹ آتا۔ دمدار مینڈک ان ننھے منھے جھانجوں کی طرح بے ڈھنگی انداز سے قلا بازیاں کھاتے ہوئے کبھی سطح پر چلے آتے اور کبھی تہہ میں بیٹھ جاتے۔ میں نے اس ٹھنڈ پر کھڑے ہو کر ان جھانجوں کی ناقابل فہم حرکتوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آخر کیا چیز انہیں بظاہر بے مقصد اور بے معنی طور پر اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تیرنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ کون سی ریاستی رازوں کو سینے میں لیے، کون سی سیاسی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے یہ اپنی بستی کو چھوڑتے ہیں پھر لوٹ آتے ہیں؟ پھر خیال آتا ہے شاید یہ لاروے، یہ جراثیم، یہ دمدار مینڈک پراگندہ خیالات ہیں جو گھڑے کے دل میں اٹھتے ہیں۔ جیسے کبھی کبھی بیٹھے بٹھائے مجھے خیال آتا ہے کہ کل ڈھولن کی بڑی بٹو میری طرف دیکھ کر مسکراتی تھی، اپنی انگلیوں سے سامنے کے قصاب خانے کی دیوار پر کوئی نشان بناتی تھی۔ جی ہاں، اس قسم کا خیال بھی تو ایک لاروا، ایک دمدار مینڈک ہی تو ہوتا ہے جو اپنے مخصوص کھلنڈری انداز سے تیرنے کے لیے دل کی سطح کو چھوڑ دیتا ہے اور پانی میں بہت دور موتھے اور فضول نباتات کے آبی مرغزاروں میں ہوتا ہوا پانی کی سطح پر نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یاد آتا ہے کہ ننھے بھورے سائز نے میری غششدہ ماں کی اٹھنی مار لی ہے تو میں اسے نقصان پہنچانے کے ہزاروں منصوبے گانٹتا ہوں، لیکن محسوس کرتا ہوں کہ یہ خیال بھی ایک جھانجا ہے جو کہ تیرتا ہوا دور پانی میں نکل جاتا ہے لیکن پھر ساحل کو آ چمٹتا ہے۔ گویا ساحل اس کے لیے محض ایک منزل نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، بالکل ایک ایسی حقیقت ہے جیسے میرے منہ پر خشخشی داڑھی ہے اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اس داڑھی کو دیکھ کر ڈھولن کی بڑی بٹو کبھی پسیج نہیں سکتی، کبھی قصاب خانے کی دیوار پر اپنی انگلیوں سے نشان نہیں بنا سکتی، ایسے ہی جیسے میرا تمام اثاثہ عزیزہ کی ایک فضول درینہ بیماری پر ختم ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے میں کشمیر دیکھنے کے ناپاک ارادے کو دماغ میں گھسنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جو دن گزرتے گئے گھڑے میں اور ثقافت پیدا ہوتی گئی اور اس میں مزید انڈے اور لاروے پیدا ہوتے گئے۔ مجھے ان بدزے بے ڈول نامکمل جھانجوں سے ایک قسم کا انس پیدا ہو گیا تھا۔ میں ان کے لیے اپنے دل کے کسی کونے میں محبت کا جذبہ پانے لگا، ایسا ہی محبت کا جذبہ جو میرے دل میں اپنے بڑے بیٹے فخرو کے لیے پیدا ہوتا ہے یا اپنی شیر خوار بچی خالدہ کے لیے۔ اس گڑھے میں ملیریا کے خطرناک جراثیم پل رہے تھے، لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ نہ صرف آرنری مجسٹریٹ اور ننھے بھورے کو ملیریا ہو جائے بلکہ مجھے، عزیزہ اور میرے سب بچوں کو یہ بیماری لاحق ہو۔ مجھے ان لارووں سے ایسے ہی انس تھا جیسے کہ مجھے اپنے پراگندہ خیالات سے محبت تھی۔ اب بھی جب کبھی صبح کو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو میں چارپائی پہ لیٹا ہوا اپنے پراگندہ خیالات کی مدد سے دنیائے حقیقت تمام ناممکنات کو ممکنات سے ہمکنار کر دیتا ہوں۔ مثلاً سوچتا ہوں کہ ٹھیکے کے سامنے کوٹھی میں بسنے والے سیمٹ کے بادشاہ کی نوجوان لڑکی خود بخود میرے پاس چلی آئی ہے، یا آج میں نے بڑے سردار صاحب کی جیبوں سے نوٹوں کے تمام بنڈل اچک لیے ہیں اور عزیزہ کو ساتھ لیے کار میں بیٹھا کشمیر کی طرف بھاگا جا رہا ہوں۔ اب کشمیر کے نشاط باغ میں ہوں،
میں اور عزیزہ بڑے بڑے سرخ گلاس جو کہ ڈاکٹر نے اس کے لیے مفید بتلائے ہیں کھا رہے ہیں۔ ہماری ٹانگیں پانی میں ہیں اور برفانی پانی ہمارے پاؤں کو چھوتا ہوا دور کسی نامعلوم جگہ کی طرف جا رہا ہے، اور جس طرح میں اپنے دل کو من مانی کاروائیاں کرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہوں، اسی طرح اس گڑھے میں لارووں کو تیرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جب کہ گڑھے کا پانی سوکھتا جا رہا تھا، میں سوچنے لگا ان نرم نرم جھانجوں اور ان مدبر مینڈکوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ چوماسا کبھی ختم نہ ہوگا؟ ایک دن گڑھے کا پانی سوکھ جانے سے یہ سب ختم ہو جائیں گے، جیسے میرے دل کی آبیاری نہیں ہوتی، کیا اس گڑھے کی آبیاری بھی نہ ہوگی؟ میں ہر روز آسمان کے کسی کونے میں لٹکے ہوئے بادل کو دیکھا کرتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک معمولی سا بادل بادلوں کی ایک فوج کے ہراول میں آتا ہے، لیکن اس دن کمیٹی کا دروغہ اس گڑھے کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں نے قریب پڑے ہوئے کنیر کے پتوں سے اس گڑھے کو ڈانپنے کی کوشش کی، لیکن مکھی کی طرح صفائی کا دروغہ بھی طبی طور پر غلاظت کے تمام اڈوں سے واقف ہوتا ہے، اور اس دروغہ کو بھی اس گڑھے کا علم تھا۔ اس کے ساتھ رامو کہار، ایک خاکروب، دو نوجوان نو ملازم ہیلتھ وزٹر، انسانی تہذیب کے لاروے بھی آ رہے تھے۔ وہ لوگ اس گڑھے میں لال دوائی پھینک کر تمام جراثیم ہلاک کرنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ میرے فخرو کو مار ڈالنا چاہتے ہو، میری خالدہ کو زہر دینے آئے ہو؟ لاؤ، تمہارا کام میں آسان کیے دیتا ہوں۔ میں ملیریا کے تمام اڈوں سے واقف ہوں۔ پختہ پل کے رقبے میں جراثیم کو تباہ کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی بھی آپ کا ممد و معاون ثابت نہیں ہوگا۔ نوجوان ہیلتھ وزٹر نے پرشکوک نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اور بالآخر اس نے تمام دوائی میرے ہاتھ میں دے دی کہ ہر روز صبح اٹھتے ہی اسے تمام گڑھوں میں پھینک کر ان لارموں کا خاتمہ کر دیا کروں۔ میں نے ان سب کو یقین دلایا، جس کے بعد وہ چلے گئے، اور میں نے وہ لال دوائی واٹر ورکس کی 20,000 گیلن والی ٹنکی میں پھنکوا دی۔ میں حسب دستور ہریکے کی طرف سے آنے والی سڑک کے پاس پل پر ٹانگیں لٹکائے اس گڑھے کے قریب بیٹھا تھا، اور مچھر میرے سر پر سریلی تانے الاپتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ میں نہیں جانتا وہ بے بذات پشے اپنی بھاشا میں کیا اور کون سا راگ الاپ رہے تھے۔ شاید وہ کہہ رہے تھے، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے ہماری اولاد کی خبر گیری کی ہے، ہم تیری اولاد کی خبر گیری کریں گے اور انہیں جلد ہی اس دنیا کے جیل خانے سے نجات حاصل کروا دیں گے، یعنی ملیریا کے سب سے زیادہ تندرست جراثیم فخرو اور خالدہ کے جسم میں داخل کریں گے۔ میں نے جواباً کہا، اے میری عزیز مچھرو، میں نے تمہاری اولاد کو بچا کر تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ ایک معمولی انسانی فرض ادا کیا ہے۔ گرمیوں کے شروع میں چھاؤنی کے ہیڈ کوارٹر زی ڈلوزی جا چکے تھے، اور انگریزی رجمنٹ کے بھی نصف سے زیادہ سپاہی ڈگشائی اور لوئر ٹوپا پہنچ چکے تھے۔ ان دنوں ننھے بھورے کا بیکار گھوڑا سارا دن تھان پر بندھا رہتا، اور ہر روز دوپہر 1 بجے کے قریب زور زور سے ہنہنایا کرتا۔ شاید وہ اس ایذا رساں نمدے والے جوئے کو یاد کیا کرتا تھا جو کہ چند دنوں سے اس کے کندھے پر نہیں ڈالا گیا تھا۔ ننھے بھورے کا گھوڑا ان بیکاری کے دنوں میں یا تو کثرت سے پیشاب کیا کرتا یا اپنی پچھاڑی سے لید کو چاروں طرف بکھیر دیتا۔ اس کے علاوہ اسی عزیزہ کے دونوں بکریوں سے خدا واسطے کا بیر تھا۔ ان بکریوں کے نام گنگی اور جمنی تھے، اور انہیں عزیزہ غازی آباد سے جہیز میں لائی تھی۔ جب گنگی اور جمنی اپنے گلے کے گھنگروؤں کو بجاتی ہوئی سبک رفتاری کے ساتھ اس کے پاس سے گزرتی تو وہ اپنی ٹانگوں کو ہوا میں اچھالنے لگتا اور رسہ ترانے لگتا۔ وہ اپنے جسم کو گزند پہنچانے والی مکھیوں کے بجائے بے ضرر بکریوں کو اپنا دشمن سمجھ لیتا
टांगे हवा में उछालने से बिखरी हुई लीद में बसने वाले तमाम मच्छर उड़ने लगे और गेरू खाकरोब इन मच्छरों को भगाने के लिए फौरन अमलतास और शीशम के सूखे हुए पत्तों में आग लगाकर गहरा धुआं पैदा कर देता। पेशाब और लीद के तौफान, मच्छरों की घूं घूं और धुएं की सकाफत से अजीज़ा का दिल और भी डूबने लगता। जब बारिश के खुदा ने मेरी अर्ज़-ए-दाश्त मुस्तरद कर दी और गरा ज़्यादा सूख गया तो मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने 85 बंगला के माली से गेंती मांगी और नन्हे भूरे के घोड़े की नांद से लेकर उस गड़े तक अपनी नाली बनाई और साफ और ताज़ा पानी को नाली में अंडेल दिया। गड़ा फिर लबालब बढ़ गया। मैं फिर शाम को तारी लेकर गरे के पास जा बैठा और खांसते हुए उनकी तमाम नकलो हरकत का अंदाज़ा करने लगा। मैंने देखा कि इस ताज़ा और शफाफ पानी ने एक ही दिन में लार्वे को इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो ढाब के किनारों से जुदा नहीं होते और ना ही उनमें वो पहले से चुस्ती और खलंडरापन रहा है। इन दिनों आर्नरी मजिस्ट्रेट कश्मीर में जा रहा था और उनकी छोटी बीवी अजीज़ा को बतौर रफ़ीका के साथ ले जाना चाहती थी। मैं हकीकत हाल से वाकिफ़ था और जानता था कि वो अजीज़ा को बतौर खादमा के साथ रखना चाहती है, लेकिन मैं उस बात के लिए फ़ौरन रज़ामंद हो गया, महज इस वजह से कि वो ख्वाब जिनकी तकमील मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सका, अपनी अजीज़ा की ज़िंदगी में पूरे होते हुए देख लो। उसके अलावा खुनक हवा और मुसफ़ा पानी मुयस्सर आने से अजीज़ा की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। सिर्फ रास्ते की ऊंच नीच की वजह से उसका दिल डूबने का इख्तिमाल था, लेकिन मजिस्ट्रेट की अपनी कार थी। मुझे यकीन दिलाया गया कि वो लोग बड़े आराम से कश्मीर ले जाएंगे। मैंने एक नामुकम्मल सी खुशी में गंगी और जमनी दोनों को बेच दिया और उन पैसों से अजीज़ा के लिए कुछ कपड़े लते और एक कंबल खरीद लिया और इन लोगों के साथ उसे कश्मीर रवाना कर दिया। मुझ जैसे लोग जो अपने तख़य्युल की मदद से सकीफ़ गढ़ों में ही खूबसूरत झीलें देख लेते हैं, कुदरत भी इन्हें कसीफ गढ़ों से परे जाने की ताकत नहीं बख्शती। इस वक्त जबकि अजीज़ा कश्मीर की ठंडी हवा खा रही होगी, मैं इस गढ़े के करीब बैठा हूँगा। काम के वक्त का बेशतर हिस्सा इस गढ़े के पास ही गुजरता था, लेकिन साफ पानी की वजह से पहले झांझे मर चुके थे। 85 बंगले के माली ने मुझे बताया कि पानी के बासी और गंदे हो जाने से और कीड़े पैदा हो जाएंगे और दुमदार मेंढकों में भी वही पहले से चुस्ती ओढ़ कर आएगी। नन्हे भूरे के घोड़े का पेशाब बेसी नाले के रास्ते से गरे में आने लगा। एक दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही कि जब मैंने मेंढकों लार्वों को पानी में इधर से उधर उधर से इधर अपने मखसूस बेढंगे अंदाज से तैरते हुए देखा। पानी के बासी और पेशाब वगैरह की वजह से गंदे हो जाने से गड़े में फिर से एक बार रौनक आ गई और मैं गोना मुतमई खाट पर लेटकर ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाने लगा। धूप इतनी तेज हो चुकी थी और चौमासा इस आफत का था कि पुल के इर्द गिर्द का सारा रकबा खुम्बियों से भर गया। लेकिन इस दिन से मैंने कभी आसमान की तरफ बारिश के लिए नहीं देखा। मैं जानता था कि आसमान से ताज़ा पानी पड़ते ही ये कीड़े हलाक हो जाएंगे और जब तक ये पानी फिर कसाफत से आलूदा और बासी ना होगा, मज़ीद लार्वे वजूद में नहीं आएंगे। चौमासे के दूसरे दिन बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। इस वक्त मैं तनहा अपनी झोंपड़ी में बैठा अपना फटा हुआ पाजामा सी रहा था और सोच रहा था कि लाला का 2 माह का बिल कैसे अदा होगा। बाहर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं फौरन उठकर दरवाज़ा खोला। मेरे सामने ताड़ का हड़काड़ा था। उम्र 30-35 वर्ष के करीब होगी। चेहरे के स्याह रंग में से 2 सुर्ख डोरों से भरी हुई आंखें फटी पड़ती थीं। उसके खाकी वर्दी तमाम बारिश में भीग चुकी थी और पानी के कतरे उसकी कनपट्टियों से होते हुए दाढ़ी के बालों से कतरा बेकतरा टपक रहे थे। एक उंगली से चेहरा पोंछने के लिए उसने खाकी ब्लाउज के नीचे से एक भीगा हुआ लिफाफा निकाला और बोला, मियाँ अजीजुद्दीन ठेकेदार के मुख्तार आप हैं?
نے بغیر جواب دیے اس بھیگے ہوئے لفافے کو ہاتھ میں لے کر کھولا۔ تار پریتم داس کی طرف سے تھا۔ لکھا تھا، عزیزہ کو پہاڑ کا تندرست پانی راس نہ آیا۔ اسے کل ہل ڈائریا اور پیچس کی شکایت ہوئی اور آج اچانک صبح کے 7 بجے وہ مر گئی۔ چونکہ تمہارا ایک دن میں پہنچنا مشکل ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی سند لے کر اسے دفنا رہا ہوں۔ اپنی رضامندی